کیسے اپنے عمل کو 100% خدا کے لیے خالص کریں، اور اگر انسان اپنی نجات کے لیے خدا کی اطاعت کرے تو کیا اس کا عمل خالص ہوگا؟ جو بہت بنیادی اہم سوال ہے کہ عمل کا خالص ہونا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی شرط رکھی ہے کہ عمل خالصتاً للہ ہو، اور دین خالصتاً للہ ہو۔ دین خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے طلب کیا اور ہم پر لازم قرار دیا ہے، دین خالص۔ اور یہ سب سے اہم بات یہی ہے۔ اگر یہ ایک سوال ہی فرض کرو اس پوری کارگاہ میں ہمیں یہ ایک مطلب سمجھ میں آ جائے، عمل خالص، دین خالص، تو سمجھے کارگاہ کا مقصد حاصل کر لیا آپ نے۔ اگر یہ ایک نقطہ میں واضح کر پاؤں آپ کی خدمت میں۔ جس بھائی نے بھی سوال کیا ہے بہترین ہے، اور سب کے لیے اس نے گویا ایک دروازہ کھولا ہے یہ سوال کر کے۔ خالص کہا جاتا ہے ملاوٹ دور کرنے کو، وہ چیز جس میں ملاوٹ آ گئی ہو، کوئی دوسری چیز شامل ہو گئی ہو، اسے جب علیحدہ کر دیا جائے ملاوٹ شدہ چیز کو، اور ملاوٹ ہٹا کر باقی چیز جو بچ جاتی ہے اسے خلوص، اخلاص کہتے ہیں۔ اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 اصطلاحیں انسان کے لیے استعمال کی ہیں، ایک مخلص اور ایک مخلص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے ہم مخلص زیادہ استعمال کرتے ہیں، مخلص کم استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے کہ شیطان نے جو عاجزی ظاہر کی ہے کہ میرا تیرے مخلص بندوں پر، لام پر زبر ہو، مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلتا، الا عبادک المخلصین، یعنی اے خدایا میں تیرے سارے بندوں کو بہکا دوں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ مخلص نہ، مخلص۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ شیطان سے جو لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جن کا، یہ عباد مخلص ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور مخلص قرآن میں بھی ہے اور ہم روایات میں بھی ہے، استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں، مخلصاً لہ الدین، دین کو خالص خدا کے لیے رکھنا، نیت خالص رکھنا۔ انسان بھی خالص چاہیے اللہ کو، عمل بھی خالص چاہیے اللہ کو، اور یہ خلوص بنیاد ہے دین کی، اساس ہے دین کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دین لوگوں کے پاس ہے، معاشرے میں رائج ہے، عوام کے پاس، یہ 3 طرح کا دین ہے، 3 قسم کا دین معاشرے میں، سوسائٹی میں رواج یافتہ ہے۔ 2 قسمیں زیادہ ہیں، تیسری قسم نایاب ہے بہت دین کی۔ ایک دین امام خمینی کی اصطلاح میں استعمال کروں، وہ بھی سن لیں آپ اور آشنا ہو جائیں امام کے تفکر سے، امام کی ٹرمینالوجی سے، امام کی اصطلاحات سے واقف ہو جائیں آپ، تاکہ ان کی راہ کو بہتر سمجھ سکیں ہم۔ امام یہ فرماتے تھے، ایک اصطلاح ان کی تھی دین ناب، اسلام ناب، سنا ہوگا یہ لفظ آپ نے پہلے۔ اور مشرب ناب کیا ہے؟ مشرب ناب رسالہ ہے، کس کا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ بھلے متاب پبلیکیشن سے، جامع عروۃ الوثقی سے رسالہ نکلتا ہے، اس کا نام ہے مشرب ناب، مشرب نہیں ہے، مشرب، مشرب، شین ساکن ہے اور رے پر زبر ہے، مشرب۔ مشرب یعنی وہ چشمہ جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ ناب خالص کو کہتے ہیں، عربی میں خالص اور فارسی میں ناب کہتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، مشرب ناب،
چه باید مردرا، علامہ اقبال فرماتے ہیں چه باید مردرا، ایک مرد کو، ایک کامل انسان کو، مرد سے مراد جس کے اندر مردانگی ہو، جس کے اندر مروت ہو، جس کے اندر بصیرت ہو، جس کے اندر شعور ہو، جو ایک وہ قرآن کی اصطلاح میں من المؤمنین الرجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، وہ مرد چه باید، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک مرد کو، کامل انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز علامہ فرماتے ہیں طبع بلندی، ایک بہت ہی بڑی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہو، طبع بلند، ہمت بلند ہو اس کی، چھوٹا اور کوتاہ اور گھٹیا شخصیت کا مالک نہ ہو، گھٹیا نہ ہو۔ گھٹیا انسان مصیبت ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، پست نہیں ہونا چاہیے، بلند ہمت اور بلند سوچ رکھنے والا، بلند فکر رکھنے والا، بلند ارادے رکھنے والا مرد۔ پہلی چیز طبع بلند، یعنی ایک شخصیت، بڑی بلند اور عظیم شخصیت چاہیے مرد کو۔ دوسری چیز مشرب نابی، دوسری چیز اس بلند ہمت آدمی کو کیا چاہیے؟ وہ نظریہ، خالص نظریہ چاہیے اس کو، خالص دین، کہ جہاں سے وہ سیراب ہو، جہاں سے اپنی پیاس بجھائے۔ مشرب اس چشمے کو کہتے ہیں یا جھیل کو، جہاں پر جا کر انسان پانی لیتا ہے پینے کے لیے، شرب کی جگہ، جہاں پر شرب کے لیے پانی ہوتا ہے خالص، اس کو مشرب کہتے ہیں۔ اور یہ مشرب ناب یعنی خالص چیز جہاں سے ملے انسان کو، یہ دوسری چیز ہے۔ دل گرمی، ایک بڑا بجھا ہوا دل نہ ہو، اور وہ گرمی، حرارت دل کے اندر، جذبہ، جوش اور ولولہ ہو، اور وہ جوش بھی، وہ گرمائش، وہ عشق کی گرمائش اس مرد کے اندر موجود ہو۔ اس گرمی کا منبع بھی اقبال نے ذکر کیا ہے کہ وہ حرارت عشق سے گرم ہونا چاہیے۔ دل گرمی، نگاہ پاک بینی، پاک نگاہیں رکھتا ہو، نگاہ پاک ہو، آلودہ نگاہ بھی نہ ہو مرد کی۔ اور پھر ہے جان بیتابی، اور ایک بیتاب روح ہو، بجھی ہوئی روح اور خاموش روح، منجمد روح نہیں ہو، بیتاب، تڑپنے والی روح ہو انسان کی۔ یہ 5 چیزیں اقبال مرد کے لیے فرماتے ہیں چه باید، یعنی یہ ضروری ہیں۔ ایک مرد کامل ان اوصاف سے بنتا ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک مشرب ناب ہے، خالص سوچ، خالص نظریہ اور خالص دین، خالص مذہب، خالص اسلام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مختلف علاقوں سے ہیں آپ کے علاقوں میں یا پاکستان بھر میں، شہروں میں، مارکیٹوں میں جو دودھ بکتا ہے، یہ خالص ہے سارا؟ نہیں ہوتا، خالص دودھ نہیں ہے۔ پس آپ مانتے ہو کہ دودھ خالص نہیں ہے۔ دوائیں جو بکتی ہیں خالص ہیں ساری؟ میڈیسن خالص نہیں ہے۔ آئل، کوکنگ آئل خالص ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی چیز ہے کھانے کی جو بالکل خالص مارکیٹ میں ملتی ہو، شہد، ہنی خالص ہے جو بازار میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیا کرتے ہیں اس میں؟ ملاوٹ ڈالتے ہیں۔ ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی ہے، اور ملاوٹ والی چیزیں ہی ہم، پتہ ہے ہمیں ملاوٹ والا دودھ ہے، اس میں پانی ہے یا اس میں کوئی اور گندگی ہے، وہی ہم خریدتے ہیں، اسی کو پیتے ہیں، اسی سے چائے بناتے ہیں، اسی پہ خوش ہیں ہم۔ ملاوٹ والی چیزیں کھاتے ہیں، پھر بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ ملاوٹ والی خوراکیں ہیں ہماری، خالص نایاب ہو گئی یہ چیز۔ اسی طرح امام خمینی فرماتے ہیں کہ دین کی ایک قسم ہے دین خالص، قرآن کی اصطلاح، اور امام نے فرمایا تھا اسلام ناب۔ علامہ اقبال کے بقول مشرب ناب، امام خمینی کے بقول اسلام ناب، اور قرآن کے بقول دین خالص۔ یہ تینوں ایک ہی
حقیقت کو 3 الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ ایک دین خالص ہے، ایک دین امام فرماتے تھے کہ دین تحجر ہے۔ تحجر یعنی وہ دین، ایک دودھ ڈبوں والا ملتا ہے بازار سے، اس میں پانی نہیں ہوتا، جو ڈبوں والا دودھ ملتا ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی خالص نہیں ہے۔ جب ملاوٹ بھی نہیں ہے اور خالص بھی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس دودھ سے کریم نکال لی جاتی ہے۔ دودھ جب، جیسے آپ کو بازاروں میں جو گندم ملتی ہے، آٹا ملتا ہے، یہ خالص آٹا نہیں ہے، چونکہ اس آٹے سے میدا نکال لیا جاتا ہے، نشاستہ نکال لیا جاتا ہے، سوجی نکال لی جاتی ہے، پیچھے جو بھوسا رہتا ہے وہ بیچتے ہیں بازاروں میں، روٹیاں پکا کے تنوروں پہ گھروں میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ جو آٹے کے اندر طاقت والی چیز ہوتی ہے، غذائیت والی چیز ہے، یہ پہلے ہی اس کو نکال لیتے ہیں، آٹے کی کریم نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح دودھ کی کریم نکال لیتے ہیں، ملائی نکال لیتے ہیں، اور باقی دودھ آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مذہب اسلام بھی ایسا ہے، ایسا اسلام جس سے کریم نکال لی گئی ہے۔ اب پیچھے جو مذہب رہ گیا ہے، یہ امام اس کو نام دیتے تھے، یہ تحجر ہے۔ علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا ہوا تھا خانقاہیت۔ خانقاہ یا خانقاہیت علامہ اقبال کے نزدیک، اور امام نے اس کا نام رکھا ہوا تھا تحجر۔ یہ وہ دین ہے جس سے کریم نکال لی گئی ہے، پیچھے رسمیں اور عبادتیں ہیں۔ آپ میں سے بعض لوگوں کے گھروں میں بھینسیں، گائے وغیرہ رکھی ہوں گی، آپ نے نہیں بھی رکھی ہوں گی، پڑوس میں ہوں گی، اور جن کے گھروں میں دودھ والے جانور ہوتے ہیں یہ دودھ نکالتے ہیں، بعض تو بیچ دیتے ہیں لیکن بعض اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور دودھ کا ایک مصرف ہی ہوتا ہے کہ اس سے دہی بناتے ہیں، اور دہی سے پھر لسی بناتے ہیں۔ یہ جس دودھ سے یا دہی سے لسی بناتے ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی بنتی ہے، مکھن۔ دہی کو جب بلوتے ہیں، مدانی چلاتے ہیں اس میں، تو دودھ کی کریم الگ ہو جاتی ہے جسے ہم مکھن کہتے ہیں، اور باقی جو بچتا ہے اس کو لسی کہتے ہیں۔ لسی بھی کہتے ہیں اور اس کو چھاچھ بھی کہتے ہیں۔ چھاچھ، چھاچھ یعنی جس کی کریم نکل گئی ہو، سفیدی موجود ہوتی ہے اس میں لیکن غذائیت نکل جاتی ہے۔ غذائیت مکھن کا نام ہے، کریم کا نام ہے۔ غذائیت الگ ہو جاتی ہے، سفیدی الگ ہو جاتی ہے۔ اب لوگ جو لسی پیتے ہیں، چھاچھ پیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی دودھ والی خاصیت موجود ہے۔ اس میں دودھ والی کوئی خاصیت نہیں ہے، سوائے رنگ اس کا سفید ہے، دودھ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے۔ سفیدی کے علاوہ باقی کوئی خاصیت اس میں موجود نہیں ہے۔ دین سے اگر کریم نکال لیں، پیچھے جو بچ جاتا ہے وہ یہی چھاچھ ہے، لسی ہے، جو لوگ پیتے ہیں، اور لسی پینے سے نیند آتی ہے۔ پی ہے نا لسی کبھی؟ لسی پیئیں آپ کو فوراً نیند آ جائے گی، سو جائیں آپ۔ تو وہ دین جو کریم نکل گئی ہے، پیچھے چھاچھ بچ گئی ہے، اس دین پر عمل کرنے سے امت غافل ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، ساری قوم سو جاتی ہے، علماء بھی اس کے سو جاتے ہیں، قائدین بھی اس کے سو جاتے ہیں۔ کیوں سو جاتے ہیں؟ چونکہ لسی پی ہوئی ہے انہوں نے، چھاچھ پی لی ہے انہوں نے۔ چھاچھ کون سا دین ہے؟ جس کی کریم نکل گئی ہے۔ دین کی کون سی کریم ہے جو دین سے نکل گئی ہے اور پیچھے رسمیں رہ گئی ہیں؟ وہ ہے دین کا نظام، سسٹم۔ سسٹم نکال لیا دین سے، باہر کر دیا۔ نظام حکومت، نظام معیشت، نظام تعلیم، نظام اقتصاد، نظام سیاست، نظام سماج، یہ جتنے بھی سسٹم ہیں یہ سارے دین کے اندر تھے، لیکن علماء نے محنت کر کے، مدانی چلا کے، یہ ساری کریم باہر نکال لی، اور پیچھے کیا چھوڑا؟ عبادتیں اور رسمیں۔ وہ تو چھاچھ ہے، وہ تو اس میں تو کوئی خاصیت نہیں ہے۔
اصل تو سسٹم تھا، سسٹم انہوں نے دین سے نکال کے بے دینوں کو دے دیا۔ حکومت مثلا علماء کو بتایا کہ اصل دین کیا ہے، اصل دین رسومات ہیں اور عبادات ہیں، اور مسجد میں جا کر آپ یہ کام کرتے رہو، لیکن حکومت کی طرف نہیں آنا۔ حکومت سسٹم ہے، اور حکومت بنو امیہ کو دے دو۔ آپ مسجد لے لو، حکومت بنو امیہ کو دے دو، بنو عباس کو دے دو، طاغوتوں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ آپ مسجد میں چلے جاؤ چونکہ آپ دینی آدمی ہو۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، جو کام مسجد میں ہوتا ہے وہ دینی ہے، لیکن باقی کوئی کام دینی نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جو امام فرماتے ہیں کہ اس کی کریم اس سے نکال لی گئی ہے۔ پیچھے جو رہ گیا تہجر ہے۔ تہجر یعنی انجماد، اور تہجر کا مطلب حجر سے ہے، پتھر سے، یعنی جیسے پتھر ٹس سے مس نہیں ہوتا اور پتھر کے اندر کوئی رشد کی گنجائش نہیں ہے، یہ دین بھی ایسا منجمد ہے، انسان کو، قوم کو منجمد کر دیتا ہے، حرکت ختم کر دیتا ہے۔ پتھر میں حرکت نہیں ہے۔ دین، حقیقی دین، خالص دین کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ انسان میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ لسی حرکت پیدا نہیں کرتی، وہ قوت حرکت پیدا کرتی ہے، اور وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے، یہ نکال دیا گیا۔ تیسرا وہ دین ہے جس میں سے نکالا نہیں کچھ بھی، لیکن باہر سے اور چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں، ملاوٹ والا دین، جس کو التقاطی، امام کی اصطلاح میں اس کو التقاطی دین کہتے ہیں، ملاوٹ والا دین، جس میں خرافات بھی ڈال دی گئیں، رسومات بھی ڈال دی گئیں، اپنے علاقائی رسم و رواج بھی اس میں ڈال دیے گئے۔ جس نے جو سوچا وہ دین میں ڈال دیا، اور پھر اس میں ہندوستانی تہذیب بھی ڈال دی، مغربی تہذیب بھی ڈال دی، مشرقی بھی ڈال دی، جو چیز کہیں اچھی لگی وہ پکڑ کے دین میں ڈال دی۔ یہ ملاوٹ والا دین ہے۔ اور یہ دونوں وہ دین ہیں جو اس وقت رائج ہیں۔ رائج دین، آپ علماء سے بھی پوچھیں، آپ عوام سے پوچھیں، شیعہ سنی سب سے، دین کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ عبادات اور رسومات، یہ دین ہے، لیکن باقی کوئی چیز دینی نہیں ہے۔ یہ تہجر کا دین ہے، خانقاہیت ہے، علامہ اقبال کے بقول، اور امام کے بقول یہ تہجر ہے یہ، اور یہی لوگوں میں کثرت سے رائج ہے۔ پاکستان کی اکثریت مسلمان، شیعہ سنی سب، نظام کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ دین یہ نماز، روزہ، یہ چیزیں دین ہیں۔ شیعہ سے پوچھیں دین کیا ہے، رسومات ساری ان کی دین ہے، لیکن سسٹم کوئی بھی دینی نہیں ہے۔ علماء بھی اوپر اسی طرح سوچتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اصل دین خالص ہے۔ دین خالص یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا، جو رسول اللہ پہ اترا، نہ اس سے کوئی چیز نکالی گئی ہے، نہ اس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے، جو اہل البیت کا دین ہے۔ بنو امیہ نے دین میں کچھ ڈالا، بنو عباس نے ڈالا، دوسروں نے ڈالا۔ اہل البیت کے دین میں نہ اضافہ ہوا، نہ اس میں سے کوئی چیز باہر نکالی گئی ہے، نہ اس کے اندر باہر سے کوئی چیز ڈالی گئی ہے۔ جو اللہ نے دین بنایا تھا وہی خالص دین، اس کو دین ناب کہتے ہیں، اسلام ناب۔ اور وہ اسلام ناب اگر آپ نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو وہ صرف امام خمینی کے ہاں ملے گا آپ کو۔ باقی جو شاپس ہیں ان کے اوپر دین ہے، لیکن خالص، جیسے ابھی کچھ علاقوں میں، جیسے شہد، کچھ علاقوں میں شہد بنتا ہے تو سب نے لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خالص شہد ملتا ہے، ہمارے ہاں خالص دودھ ملتا ہے۔ کیا جن دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ہمارے یہاں خالص دودھ ملتا ہے، واقعاً خالص ہوتا ہے دودھ؟ ناخالص دودھ خالص کے بورڈ کے نیچے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ خالص دین، اسلام ناب، امام نے فرمایا کہ وہ خود بتایا کہ یہ اسلام ناب ہے، جو اللہ نے جس کے اندر جو چیز رکھی وہی اس کا حصہ ہے، جو لوگوں نے ڈال دی وہ اس خرافات اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ خلوص کا ایک اہم شعبہ ہے دین خالص۔
انسان خالص، اور بھائی نے سوال کیا عمل خالص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقط عمل خالص چاہیے، یعنی عمل خالص ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، ناخالص عمل آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور عمل کا خلوص اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ تمام ارکان عمل کے جو عمل کو تشکیل دیتے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ نیت میں اگر صرف خلوص ہو، نیت اللہ کے لیے ہو تو عمل خالص ہو جاتا ہے۔ نا، یہ پہلی شرط ہے خلوص کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل نہ ہو۔ مثلا آپ نے کسی فقیر کو کھانا دینا ہے فقط اللہ کے لیے، کوئی اور آپ کی نیت میں نہیں ہے، لیکن جو کھانا آپ اس کو دے رہے ہیں اس کھانے میں آپ مثلا فقیر کو دودھ پلانا ہے آپ نے، اور فقط اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کا مقصود نہیں ہے، اللہ کی خاطر آپ کسی فقیر کو دودھ دیتے ہیں، لیکن دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، آپ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو آپ خوش نہیں کرنا چاہتے، لیکن دودھ والے، پانی والے دودھ سے آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نیت تو ٹھیک ہے آپ کی اللہ کے لیے ہے، لیکن جو عمل کیا ہے وہ خراب ہے، دودھ ملاوٹ والا ہے۔ عمل خالص اس وقت ہوتا ہے کہ جب نیت بھی خالص ہو اور عمل کا ڈھانچہ بھی خالص ہو، عمل کی ترکیب بھی خالص ہو، عمل کا مقصود بھی خالص ہو، اور عمل کی شرائط بھی خالص ہوں ساری، پھر یہ عمل خالص ہے اور یہ خالص چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ عمل جیسے دوا ہے، ہم دوا پیتے ہیں تو یہ دوا اگر خالص ہوگی تو ہمیں فائدہ دے گی۔ اللہ کا حکم ہے کہ خالص دوا کھاؤ، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناخالص دوا بھی کھا لیں اور نیت پاک رکھیں، نیت صاف ہو کہ للہ فی اللہ قربتاً الی اللہ، میں ملاوٹ والی دوا کھا رہا ہوں۔ خوب اب آپ اللہ کے اوپر 100% نیت فقط خدا کے لیے کر کے ملاوٹ والی دوا کھائیں، آپ کو شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ دوا پاک ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، خالص دوا ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہو کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن یہ چیز بھی خالص ہونی چاہیے، اس وقت یہ عمل آپ کا خالص ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اپنی نجات کے لیے خدا کی اطاعت کرے تو کیا اس کا عمل خالص ہوگا؟ ایسا ہی ہے، اطاعت کرے جو خلوص کے تمام شرائط کو فراہم کر کے، اطاعت میں ہی خلوص چاہیے، اس اطاعت میں آپ کی اپنی خواہشات شامل نہ ہوں، اس اطاعت میں دکھاوا شامل نہ ہو، اس اطاعت میں ریاکاری شامل نہ ہو، اس اطاعت سے جو آپ نتیجہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی مثلا خالص عمل، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے خالص عمل ہے، خب اس عمل کے نتیجے میں حور چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حوریں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ چاہیے۔ حوریں اللہ ہیں، حور تو اللہ نہیں ہے۔ کو وہ عمل جو انسان کرے، مثلا ادھر نماز پڑھ رہا ہے، خلوص کے ساتھ رو رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اگر ابھی ایک جوان آپ میں سے رونا شروع کر دے، فریادیں شروع کر دے، گڑ گڑانا شروع کر دے، اسے مسئول پوچھے بھائی کیوں رو رہے ہو، وہ کہے مجھے ایک لڑکی چاہیے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بڑا خالص جوان ہے یہ۔ اگر کوئی کرے یہ کام ہماری نظروں میں کیا ہوگا؟ وہ بڑا عظیم انسان ہے، وہ تو بڑا گھٹیا آدمی ہے جو عورت کے لیے، لڑکی کے لیے رو رہا ہے، یہاں پر بیٹھ مسجد میں آ کے رو رہا ہے۔ آپ کو یہاں لڑکی نہیں چاہیے، ادھر مرنے کے بعد چاہیے، حور چاہیے وہاں پر۔ یہ جو گریہ کر رہے ہو، یہ جو سجدے کر رہے ہو، یہ جو عبادتیں کر رہے ہو، آخر انتہا کیا ہے اس عمل کا؟ چاہتے کیا ہو؟ چاہتے حوریں ہیں۔ حوریں کیا ہیں؟ ان دنیاوی لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں،
یہ زیادہ خوبصورت لڑکیاں، یہ خلوص ہے انسان کا، مرد کا بہت خالص ترین مرد وہ ہے کہ جو اپنے سارے عمل میں نگاہیں حوروں پر رکھے ہوئے، خوبصورت لڑکیوں پر. یہ سارے عمل کا نتیجے میں مجھے یہ خوبصورت لڑکیاں ملیں گی. یہ خالص مرد ہے. یہ تو بہت ہی ناخالص ہے. یہ معنویت کو بھی اس کے آگے پورے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کیسا خالص عمل ہے؟ اب آپ جو اپنے سنا ہوا ہے دین کا نتیجہ، مقصد اور ہدف دین کا جنت اور ثواب ہے، اور ثواب سب سے اعلیٰ ثواب پورے ہیں. ایک کالم نگار نے کالم لکھا، پاکستان کے معروف شخصیت ہیں مولانا صاحب، جو جنت بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں، جو جنت کا نقشہ کھینچتے ہیں، بہت اعلیٰ. وہ اس کے جو تصویر، لفظی تصویر کھینچتے ہیں. تو انہوں نے حور بتائی کہ جنت میں جو مرد کو، مومن کو حور ملے گی. تو انہوں نے بتایا کہ 30 میل 30 میل، کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے میل. آپ 30 کلومیٹر فرض کر لو کہ مرد مومن کو اللہ جو حوریں دے گا، تو ہر حور جو ہے اس کی 30 میل کی ایڑی ہوگی صرف. اوپر ٹانگ اور باقی قد جو ہے وہ الگ ہے. یہ مزاحیہ کالم نگار تھا. اس نے دوسرے دن کالم لکھا کہ میں نے جب سے اس مولانا کی تقریر سنی ہے تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میں 5 فٹ کا بندہ ہوں سارا، اور جو مجھے حور ملے گی وہ 30 میل اس کی ایڑی ہوگی صرف. تو میں تو سیڑھی لگا کے بھی اس کی ایڑی تک بھی نہیں پہنچ سکتا. میں اس سے میں کیسے لطف اندوز ہوں گا اس سے؟ یہ کیا بتا رہے ہو آپ نا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ حور انہوں نے سمجھا جتنی لمبی بتاؤ اتنا زیادہ مومن کے لیے. لیکن ایک مومن تھا، اس نے غور کیا کہ اتنی لمبی حور میرے کس کام آئے گی وہاں پر. عمل خالص کیا ہے؟ عمل خالص عمل خالص وہ ہے کہ جس ہدف کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس ترکیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے یہ عمل مقرر کیا ہے، اس کو اسی طرح انجام دو. آپ مثلا دوا، آپ کو بیمار ہو، آپ کو دوا کھانی ہے. یہ دوا کھانے سے حور ملے گی یا شفا ملے گی؟ اور اگر کہیں جی شفا تو نہیں مل سکتی، جو بھی یہ پیناڈول کھائے گا اس کو حور ملے گی، شفا نہیں ملنی. میں پہلی چیز تو مجھے شفا چاہیے، بیماری ٹھیک ہو میری، اس وقت عذاب میں مبتلا ہوں. خالص دوا کون سی ہے؟ خالص دوا وہ ہے جو شفا دے، یا خالص دوا وہ ہے جو حور دے؟ مثلا اسپتال میں آپ ایڈمٹ ہیں، آپ کو جو دوا دی جا رہی ہے وہ جعلی ہے، لیکن نرس بہت خوبصورت ہے. یہ خالص، آپ شفا پا جاؤ گے. اسپتال کی خوبصورت نرسوں سے بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے. نرس بے شک مرد ہو، کوئی بوڑھا مرد ہو نرس ہو وہاں پر، لیکن وہ دوا جو دے خالص ہونی چاہیے. وہ اس دوا سے انسان کو شفا ملتی ہے. یہ خالص دوا انسان کو شفا دیتی ہے. عمل انسان کی شخصیت کو بناتا ہے. خالص عمل سے آپ کی شخصیت بننی ہے. عمل خالص وہ ہے جو آپ کی خالص شخصیت بنائے. باہر سے آپ کو جو اضافہ ملنا ہے وہ نہیں ہے. حور، جہاں بھی حور کا تذکرہ کرو تو پریشان ہو جاتے ہیں مومن کے، یہ ہم تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، آج تو حور بھی گئی. حور اہل البیت کے مذہب میں، اہل البیت کے نزدیک حور خوبصورت عورتوں کو نہیں کہتے، بلکہ انسان کے عمل کی مجسم شکل کو حور کہتے ہیں. جو عمل آپ کر رہے ہو،
یہی عمل مجسم شکل اختیار کر لے گا. یہی ہو رہا ہے. ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن خالص مخلص مومن جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بہت ہی خوبصورت حسینائیں قبر میں اس کے ارد گرد آ جائیں گی، اور یہ ان کے حسن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوگا، تعجب کرے گا، اور وہ حسینائیں ساری اس کے قریب آ کے اس کو گھیر لیں گی چاروں طرف سے، اور یہ ان کے حسن کے سامنے محو ہو کے اس کو یقین نہیں آ رہا، آنکھوں سے کبھی ایسا حسن دیکھا نہیں تھا اس نے. پھر سر کی طرف سے جو سب سے خوبصورت حسینہ ہے وہ سر کی طرف سے اس کے پاس آئے گی اور آ کر اس کو کہے گی مجھے پہچانا ہے. تو یہ مومن کہے گا نہیں، میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، میں نے نہیں پہچانا. تو وہ پھر کہے گی غور کرو شاید پہچان لو. یہ پھر غور کرتا ہے، کہتے پھر بھی نہیں پہچانا، میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا حسن. تو اس حسین صورت نے اپنا تعارف کروانا ہے کہ تو نہیں مجھے پہچان سکا، تعجب ہے تو مجھے پہچان ہی نہیں سکا. تو کہا آپ کون ہو؟ تو وہ حسین صورت کہے گی میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں وہ ہوں جو تو نے خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھی تھی، آداب کے ساتھ پڑھی تھی، حسن و احسان کے ساتھ نماز پڑھی تھی، میں وہی ہوں، میں تیرا ہی عمل ہوں، باہر سے نہیں، اجنبی نہیں ہوں، تیرا عمل ہوں، تو مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے نماز کو اور شکل میں دیکھا تھا، اب نماز اور شکل میں آ گئی. نماز کا معاوضہ نہیں ہے، نماز کے بدلے میں حور نہیں ہے، خود نماز مجسم ہو کر اس خوبصورتی کے ساتھ انسان کے ساتھ آئے گی. پھر اسی طرح ایک ایک کر کے دیگر صورتیں آئیں گی، ہمیں پہچانا، یہ کہے گا نہیں پہچانا. پھر وہ اپنا تعارف کروائیں گی، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری فلاں عمل ہوں، میں تیرا فلاں عمل ہوں. اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں جن حسیناؤں کے جرمٹ میں ہوں یہ میرے اعمال حسنہ ہیں، یہ حسنات ہیں میرے جو میں نے دنیا میں انجام دیے تھے، ابھی مجسم ہو کر مجھے لوٹا دیے گئے. آپ کے عمل کا تجسم ہے حوریں، نہ کہ فیمیل ہیں اور یہاں پر مرد پوری تیاری کر رہے ہیں. اب عورتیں پریشان ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا جنت میں، مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا. یہ حوریں دونوں کو ملیں گی، چونکہ عمل صالح دونوں کا ہے. عورتوں کا عمل بھی مجسم ہو کے عورتوں کو ملے گا، مردوں کا عمل مجسم ہو کے مردوں کو ملے گا. محروم اور بے نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا، اور شہوت رانی نہیں ہے، ممنوع ہے جنت میں. شہوت رانی کسی قسم کی نہ جائز اور نہ ناجائز. شہوت کہاں تک ہے؟ مرنے تک. مرنے کے بعد ختم ہو گئی، یہ جسم گیا، شہوت بھی یہیں ختم ہو گئی. پھر شہوت نہیں پیدا ہونی دوبارہ جب اللہ اٹھائے گا قیامت میں. اس وقت یہی اعمال ہیں آپ کے، آپ اپنے عمل کے اختیار میں ہوں گے. تو عمل خالص وہی نتیجہ ہے جو آپ کو خود عمل کی صورت میں ہی عطا ہو جائے گا، اور وہ عمل آپ کی شخصیت بنا رہا ہے. دنیا میں آپ اپنی شخصیت تشکیل دے رہے ہیں عمل کے ذریعے سے.